یہ وہ پیغام ہے جو تمہارے دل کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے، مگر وقت کی گرد نے اسے ڈھانپ دیا ہے۔ اگر تم تھک چکے ہو، ہار چکے ہو اور دل میں یہ سوال ہے کہ آخر میں ہی کیوں، تو رک جاؤ۔ یہ الفاظ، یہ آواز صرف ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ آج اللہ تم سے کہنا چاہتا ہے، میں خاموش ضرور ہوں مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، ورس نمبر 155۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، مگر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو برداشت کرے گا، جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہے گا، وہ شکست نہیں کھائے گا، وہ دراصل چنا گیا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ کسی کو کیوں آزماتا ہے؟ کیوں کسی کی دعائیں رک جاتی ہیں؟ کیوں کسی کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان دلوں کو آزماتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں، جس دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ اسی کو آزما کر کندن بناتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں وہی آغاز ہوتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ سب لوگ تم سے دور ہو گئے، جو قریب تھے وہ بھی بدل گئے، تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے رہ گئے ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنے سجدوں کی خاموشی میں لے جا رہا ہے۔ تمہارے لیے تنہائی سزا نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی قربت شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ پہلے تمہیں دنیا کی خواہشوں سے الگ کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی طرف لا سکے۔ کبھی ایسا ہوا کہ دل بھر آیا ہو، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو مگر اندر ایک بے نام سی آگ ہو؟ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل کو جگا رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی خوشیوں کا ذائقہ چھین لیتا ہے تاکہ تم حقیقی سکون کی تلاش کرو، جو صرف ذکر الہی میں ہے۔ یہ بے چینی عذاب نہیں، یہ اللہ کی پکار ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے، دنیا سے تھک گیا، اب میری طرف آ جا۔ تم دعا کرتے ہو، روتے ہو، مگر جواب نہیں آتا تو تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ ناراض ہے۔ نہیں، وہ تمہاری دعا روک کر تمہیں بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا سنی نہیں گئی، مگر حقیقت میں وہ تمہارے حق میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے انکار کے پیچھے بھی ایک رحم چھپا ہوتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ دنیا سے نہیں، اللہ سے جڑتا ہے۔ جب تم رو کر کہتے ہو، یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لے آیا ہے۔ تمہارے آنسو عبادت بن گئے ہیں اور تمہارا درد دعا بن گیا ہے۔ یاد ہے وہ لمحہ جب سب چھوڑ گئے تھے اور پھر بھی ایک امید باقی تھی؟ وہ تمہاری اپنی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ جب سب راستے بند ہو گئے اور ایک نیا راستہ خود بن گیا، وہ بھی تمہاری تقدیر میں نہیں بلکہ اللہ کے لکھے ہوئے معجزے میں تھا۔ وہ چپ چاپ تمہیں سہارا دیتا ہے۔ تم جس حال میں ہو وہ سزا نہیں، وہ تربیت ہے۔ اللہ تمہیں گرا نہیں رہا، وہ تمہیں جھکا کر اٹھا رہا ہے۔ وہ تمہارے اندر وہ صبر ڈال رہا ہے جو تمہیں آنے والی نعمتوں کے قابل بنائے گا۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں وہی دکھ دکھاتا ہے جس کے بعد سکون کی قدر کرنی آ جائے۔ کبھی کبھی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آسانی آ جائے۔ ایک شخص، ایک لمحہ، ایک واقعہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ جب وہ تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو زمین آسمان کے ذرے تمہارے حق میں حرکت کرتے ہیں۔ تم صرف دعا کرو، باقی نظام خود بن جائے گا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے
جو ہزاروں دلوں نے جھیلی ہے۔ تمہاری رات جتنی لمبی ہے تمہارا سویرا اتنا ہی قریب ہے۔ بس ہمت مت ہارو، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ تم بدل جاؤ تو وہ تمہیں اندر سے توڑتا ہے۔ وہ تمہارے اندر کے غرور، خواہشات، گناہوں سب کو جلا کر ایک نئی روح پیدا کرتا ہے۔ یہ جلنا دراصل پاک ہونا ہے، یہ رونا دراصل نجات کی ابتدا ہے۔ تم اب وہ نہیں رہے، تم وہ ہو رہے ہو جو اللہ چاہتا ہے تم بنو۔ جب مصیبت میں بھی تمہارے دل سے الحمدللہ نکلے تو سمجھ لو تم جیت گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل راضی ہو جاتا ہے، جہاں تمہاری دعا یہ نہیں رہتی کہ اللہ مجھے بچا لے، بلکہ یہ بن جاتی ہے اللہ مجھے اپنی رضا پر قائم رکھ۔ یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ آزمائش تمہیں کمزور نہیں بلکہ مومن بنا رہی ہے۔ تمہارے اندر یقین بڑھ رہا ہے، تمہارے اندر صبر جڑ پکڑ رہا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں تمہارا یقین تمہاری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی محبت کے قابل بنا رہا ہے۔ جو یہ الفاظ سن رہا ہے، جس کا دل ٹوٹا ہے، جس کی دعائیں رکی ہوئی ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر، اس کے آنسوؤں کو عبادت بنا دے، اس کے دکھ کو نور میں بدل دے، اس کے صبر کو انعام میں بدل دے، اور اسے وہ سکون دے جو تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔